بچے آج کی ویڈیو میں دیکھیں، بہت ہی دل دہلا دینے والا یہ واقعہ، انڈیا کا یہ واقعہ، کلکتہ شہر کا یہ واقعہ۔ ایک ڈاکٹر کے ساتھ گینگ ریپ ہوتا ہے۔ کم و بیش میری اطلاعات کے مطابق 15 درندے اس کے جسم کو نوچتے ہیں، اس کے جسم کی ہڈیاں توڑتے ہیں، اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ ڈیورنگ ریپ اس عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ درندے پھر بھی اس کے ساتھ ریپ کرتے ہیں۔ کم و بیش 15 لوگ ہیں، 15 لوگ، کیونکہ اس کی باڈی کے اوپر سے جو سپرم ملے ہیں، جتنی کوانٹٹی میں ملے ہیں، وہ کم از کم 15 مرد اس عورت کے ساتھ ریپ کر چکے تھے۔ اس عورت کے جسم کے اوپر تقریباً 100 سے زیادہ بائٹس کے نشان تھے، دانتوں سے کاٹا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے ایسے درندے اٹھ کے آ جاتے ہیں، نہ ان کو اپنی بہن، بیٹی، ماں، بیوی اس ٹائم پر یاد آتی ہے کہ ہو سکتا ہے اگلے چوک میں ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام ہو رہا ہو جو ہم یہ اس وقت کر رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق اس کا قتل کیسے ہوا، کیونکہ وہ جس ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی وہاں کے پرنسپل کو بھی گرفتار کیا گیا۔ سنجے رائے نامی ایک بندہ وہاں پہ پہنچا، اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ سنجے رائے کی جائے وقوع سے ایک بلوٹوتھ ملتی ہے جو سنجے رائے کے موبائل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ ابھی ایک شبہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو پرنسپل ہیں اس میڈیکل کالج کے جہاں پہ اس لڑکی کا ریپ ہوا اور اس کو قتل کیا گیا، اس پرنسپل کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے، ان کو ایک بار نکالا بھی گیا، دوبارہ آ گئے۔ اب یہ تمام معاملات کرپشن کے کچھ ثبوت ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس ہوں، اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہوں جسے قتل کیا گیا، اور یہ پری پلانڈ مرڈر تھا۔ انڈین رپورٹس کے مطابق اس لڑکی کی لاش سیمینار ہال میں کیسے پہنچی؟ ابتدائی رپورٹس میں پولیس نے یہ کہا کہ جی آپ کی بیٹی نے سوسائڈ کیا ہے۔ اس بچی کے، اس لیڈی ڈاکٹر کے پیرنٹس کو یہ کہا کہ آپ کی بیٹی نے سوسائڈ کیا ہے، لیکن اس کے بعد جب میڈیا میں ہلچل مچی اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس بات کا نوٹس لیا، نوٹس لیا انہوں نے، سو موٹو ایکشن لیا انہوں نے، تو پھر پولیس ڈر گئی، اس وقت گھبرا گئی کہ نہیں جی ہم نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کا سوسائڈ نہیں تھا، آپ کی بیٹی کا مرڈر ہوا ہے۔ بدترین مرڈر، بدترین ریپ کیس، بہت کم ایسی چیزیں ماضی میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ روح کانپ جاتی ہے، کہاں سے آتے ہیں ایسے درندے، کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہر جگہ پر ایسے لوگ موجود ہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ لڑکیوں کو کلیم کرتے ہیں، ان کو بلیم دیتے ہیں کہ جس نے جینس کی پینٹ پہنی ہے یہ ولگیرٹی پھیلا رہی ہے، جس نے ٹی شرٹ پہنی ہے، لیکن ہم نے ایسے بھی فوٹیجز دیکھی ہیں جس میں ایک لڑکی بیچاری عبایا پہن کے جا رہی ہے، اسکارف لیا ہوا ہے، اپنی باڈی کو کور کیا ہوا ہے، لیکن درندے اس کو بھی نوچ رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک بائک پہ ایک آدمی جا رہا ہے، ایک درندہ جا رہا ہے، ایک جانور جا رہا ہے، اس نے ساتھ ایک چھوٹی بچہ یا بچی بائک کی ٹینکی پہ بٹھائی ہے، اور ساتھ سے ایک عبائے میں ایک لڑکی جا رہی ہے، وہ اس کے جسم کو ہاتھ لگا رہا ہے، چھو رہا ہے، اس کو ٹچ کر رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی ہم؟ اپنی ہوس مٹانے کے لیے، اپنی ٹھرک جھاڑنے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ بینگ پاکستانی، میں اس لیڈی ڈاکٹر کے قتل کے انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ انڈین ہے میں پاکستانی ہوں، لیکن ہم انسان تو ہیں نا، ہمیں کم از کم اس کے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں اس کے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ نہیں میٹر کرتا کہ بھائی وہ سرحد پار ہیں، ہمارے کلیشز ہیں، ان کی ٹیم یہاں نہیں آ سکتی، ان کے مسائل ہیں ہمارے ملک کے ساتھ، کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے، لیکن فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ میں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی، مجھے آواز اٹھانی چاہیے۔ کیا ہم اتنے پتھر دل ہیں کہ ہم ایک غلط کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے؟ تو خدا کا واسطہ ایک شیئر کیجئے، ایک مذمتی بیان دیجئے، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، کسی کی ماں تھی، ٹھیک؟ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ دعا اللہ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ان درندوں سے بچائے، ایسے درندوں سے بچائے۔ لیکن جب ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، کرائم ہو جاتا ہے، تو کم از کم اس کی مذمت کرنے کا جگرا آپ میں ہونا چاہیے۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔